فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیں الصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك یا نبی اللہ وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ تمامی حضرات اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ حج کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حج کے متعلق جو قرآن مجید میں حکم نازل فرمایا گئے وہ کچھ اس طریقے سے گئے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو خانہ کعبہ تک کا سفر کر سکتا ہے، جس کے اندر خانہ کعبہ تک سفر کرنے کی طاقت و استطاعت گئے، ایسے بندے پر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کرنا، اللہ کی رضا کے لیے حج بیت اللہ کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ جس کے اندر بھی طاقت و استطاعت گئے، اللہ رب العزت نے جس کو مال و دولت سے نوازا گئے اور اس کے اندر مکۃ المکرمہ پہنچنے اور وہاں پہنچ کر کے ارکان حج ادا کرنے کی طاقت گئے، تو ایسے تمام مسلمانوں پر اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے. حج کے مہینے کی مناسبت سے آئیے حج ہی سے متعلق بہت سارے ضروری سوالات اور ان کے جوابات سننے کی کوشش کرتے گئے. گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ حج سے متعلق تمام ضروری مسائل کو سننے، سمجھنے، ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں حج کے متعلق پہلا سوال یہ ہے کہ حج کس پر فرض ہے؟ ابھی قرآن مجید کی جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ ذکر فرما دیا گیا کہ حج کرنا کس مسلمان مرد اور کس مسلمان عورت پر ضروری ہے. حج کے حوالے سے اس آیت کی روشنی میں جو فقہائے کرام نے اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا کہ حج کرنا کس بندے پر ضروری ہے، کس مسلمان مرد اور عورت پر حج کی ادائیگی ضروری ہے، تو اس کے حوالے سے یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ جو حج کے مہینے گئے، حج کے مہینے یعنی شوال کا پورا مہینہ، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن، یہ جو 2 مہینہ اور 10 دن جنہیں حج کے مہینے کہا جاتا ہے، ان مہینوں میں اور ان دنوں میں اگر کسی کے پاس زائد مال اتنا آ جاتا ہے، مال چاہے کسی بھی طرح کا ہو، چاہے وہ روپے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال تجارت کی شکل میں ہو، چاہے وہ زمین جائیداد کی شکل میں ہو،
جس کے پاس زائد مال ان مہینوں میں اتنا آ جاتا گئے کہ اسے اپنے وطن سے مکۃ المکرمہ جانا ہو، وہاں پر ارکان حج کی ادائیگی کے لیے ٹھہرنا ہو اور پھر اس کے بعد واپس آنا ہو، اور اتنے دنوں میں یہاں پر جو اس کے اہل و عیال گئے، اس کے گھر والے گئے، ان کا رہنے سہنے کھانے پینے کا جو خرچہ گئے، جتنا یہ پورا خرچ ہوتا گئے اتنا خرچہ ملایا جائے، اگر کسی کے پاس زائد مال اتنا آ جاتا گئے کہ وہ اس پورے خرچے کو بآسانی نکال سکتا گئے اور اس کے اندر اس خرچے کو نکالنے کی طاقت اور استطاعت گئے، تو ایسے مسلمان مرد اور ایسی مسلمان عورت پر حج کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ عورت کے معاملے میں ایک زائد بات یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ عورت کو 3 دن سے زیادہ سفر بغیر شوہر یا محرم کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اگر عورت کو اپنے وطن سے حج کے لیے جانا گئے، 3 دن سے زیادہ کا سفر گئے، یعنی 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر گئے، تو اس صورت میں عورت کا جتنا خرچہ ہوتا گئے وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ محرم یا شوہر اگر جاتا گئے تو اس کا جتنا خرچہ آنے جانے رہنے سہنے کا ہوگا، وہ تمام اگر عورت کی ملکیت میں اتنا مال آ جاتا ہے کہ وہ اپنا اور محرم یا شوہر کا خرچہ نکال سکتی ہے، تو اس صورت میں عورت پر حج کی ادائیگی لازم ہو جائے گی، عورت پر حج فرض ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ضابطہ ہے، اس میں کوئی مال کی قید نہیں کی جا سکتی ہے، الگ الگ جگہوں سے الگ الگ آنے جانے کے سفر کا خرچ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ہندوستان سے جاتا ہے اس کو زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا بنسبت اگر کوئی قریب کا ملک گئے مکۃ المکرمہ سے، وہاں سے اگر کسی کو جانا گئے تو اسے اتنا خرچہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو مال کی کوئی تعین اور مقدار متعین نہیں ہے، بلکہ جتنا خرچہ جانے آنے کا، رہنے سہنے کا اور اہل و عیال کا اتنے دنوں کا جو ہوتا ہے وہ شمار کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ زائد مال، زائد پراپرٹی، زائد مال تجارت کتنا گئے، ان سب کو دیکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ حج کی ادائیگی فرض ہے یا نہیں ہے۔ حضور، حج کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ یہ سوال بھی اہم ہے، عام طور پر مسلمانوں کو اس کے حوالے سے علم نہیں ہوتا ہے، حالانکہ کتابوں میں اور روایتوں میں اس کا ذکر موجود ہے کہ حج کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ حج یہ 3 طرح کا ہوتا ہے، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج وہ ہوتا ہے کہ جس میں خالص حج کیا جاتا ہے، اس میں حج کی ادائیگی سے پہلے عمرہ نہیں کیا جاتا، صرف حج کیا جاتا ہے، حج ہی کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اس کو اصطلاح شرع میں حج افراد کہا جاتا ہے، اور اس طرح کا جو بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اسے اصطلاح شرع میں مفرد کہا جاتا ہے۔ یہ جب احرام باندھتا ہے تو صرف حج کے احرام کی نیت کرتا ہے اور صرف حج کرتا ہے، حج سے پہلے عمرہ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے۔ اب اس کے علاوہ 2 قسمیں اور بنتی ہے، حج قران اور حج تمتع۔ ان دونوں میں کیا ہوتا ہے، حج کی ادائیگی سے پہلے ارکان حج کی ادائیگی سے پہلے عمرہ کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، عمرہ کیا جاتا ہے۔ اب دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حج تمتع میں بندہ جب میقات کے باہر سے سفر کرتا ہے، میقات پر پہنچتا ہے جہاں سے احرام کی نیت کی جاتی ہے، احرام باندھا جاتا ہے، تو وہاں پہنچ کر کے وہ سب سے پہلے عمرہ کی نیت کرتا ہے، عمرہ کا احرام باندھتا ہے، مکۃ المکرمہ پہنچتا ہے، ارکان عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام سے باہر آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ارکان حج کی ادائیگی کے دن آتے ہیں، یعنی 8ویں ذو الحجہ کو، تو پھر حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور حج کا احرام باندھ کر کے حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔
تو یہ جو معاملہ ہوتا گیا کہ حج سے پہلے عمرہ کا احرام باندھا، ارکان عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام سے باہر ہو گیا، اس کو شریعت کی اصطلاح میں حج تمتع کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں ہندوستان سے، پاکستان سے، دیگر ممالک سے جو سفر کرتے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے، وہ اسی طرح کا حج کرتے ہیں حج تمتع۔ اور تیسرے نمبر پر جو حج ہوتا ہے حج قران، اس میں کیا ہوتا ہے جب بندہ میقات پر پہنچتا ہے، احرام کی نیت کرتا ہے، تو اسی وقت حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ وہ احرام باندھتا ہے، دونوں کی ایک ساتھ نیت کرتا ہے، پھر مکۃ المکرمہ پہنچ کر کے عمرہ ادا کرتا ہے، عمرہ کے ارکان ادا کرنے کے بعد احرام سے باہر نہیں آتا، احرام ہی کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ حج کے ایام آتے ہیں، حج کے ارکان ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد حج کے ارکان کی ادائیگی کر کے وہ احرام سے باہر ہوتا ہے۔ تو یہ حج قران ہوتا ہے جس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام سے باہر نہیں آتے بلکہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے۔ تو یہ تین طرح کا حج ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہندوستان، پاکستان وغیرہ سے جانے والے حضرات عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں، بعض لوگ حج قران بھی ادا کرتے ہیں۔ حج قران کرنا یہ افضل ہے، لیکن اس میں دشواری اور مشقت زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، بعض لوگ حج قران بھی ادا کیا کرتے ہیں۔ حج قران اور حج تمتع جب ادا کر لیا جاتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں اس حج کرنے والے پر ایک قربانی لازم ہوتی ہے جس کو شکرانے کی قربانی کہا جاتا ہے۔ یہ قربانی حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر لازم ہوتی ہے۔ جو بندہ حج افراد کرتا ہے یعنی خالص حج کرتا ہے، اس میں عمرہ کی نیت نہیں کرتا ہے، ایسے بندے پر حج کی قربانی لازم نہیں ہوتی، پھر بھی بہتر ہے کہ وہ بھی حج کی قربانی کر لے۔ کیا جس سال حج فرض ہوا ہے اسی سال حج کرنا فرض ہے؟ شریعت نے تو اسی بات کو لازم قرار دیا گیا کہ جس سال حج فرض ہوا گیا اسی سال حج کے لیے جانے کی کوشش کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوشش کی نہیں، نام نکل پایا، نہیں جا پایا تو دوسرے سال کوشش کریں، تیسرے سال، جتنا جلدی ہو سکے حج کی ادائیگی کی کوشش کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ حضور میقات کسے کہتے ہیں اور بغیر احرام کے میقات سے گزرنا کیسا ہے؟ میقات ابھی میں نے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی کہ میقات کا مطلب یہ سمجھیں کہ میقات وہ جگہ کہ اگر اس جگہ کے باہر کا کوئی رہنے والا ہے، ایک تو یہ کہ میقات کے اندر کے رہنے والے جو وہیں کے مقیم کے وہیں رہتے ہیں، اور ایک کہ میقات کے باہر کے جو رہنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اس جگہ پر آنے کے بعد اگر مکۃ المکرمہ جانے کا ارادہ ہے تو میقات سے جب گزریں گے تو میقات کا مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ میقات کے باہر کا رہنے والا مکۃ المکرمہ کے ارادے سے جا رہا ہے، تو جب وہ میقات والی جگہ آئے گی تو وہاں سے بغیر احرام کے گزرنا اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے، احرام کے بغیر وہ وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ تو میقات یہ سمجھ لے آسان الفاظ میں کہ میقات وہ جگہ کہ جہاں سے احرام باندھا گئے مکۃ المکرمہ کا ارادہ رکھنے والے شخص کے لیے، یہ آسان الفاظ میں عوام کے لیے بھی اس میں سمجھنا آسان ہے۔ میقات کا میں نے معاملہ بتا دیا، یہ کافی اہم مسئلہ ہے، عوام بھی اس پر توجہ دیں کہ باہر سے جو بھی جائے گا وہ جب بھی مکۃ المکرمہ کے ارادے سے جائے گا تو بغیر احرام کے اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر یہ اپنے ذہنوں میں واضح کر لیں، مکۃ المکرمہ جانے کا ارادہ حج یا عمرہ کے لیے ہو تبھی کی یہ بات نہیں ہے۔ حج اور عمرہ کے علاوہ اپنے کسی پرسنل کام کے لیے کوئی جا رہا ہے، یہاں تک کہ
مکۃ المکرمہ کا رہنے والا کسی کام کے تحت میقات سے باہر گیا، اب واپس وہ میقات سے گزر رہا گے اور مکہ جانے ہی کا ارادہ گے، اپنے گھر جانے کا ارادہ گے، اپنے پرسنل کام کے لیے جانے کا ارادہ گے، کوئی وہاں پر کام کاج کرتا گے اس کے لیے جانے کا ارادہ گے، حج اور عمرہ کی نیت نہیں گے، اس صورت میں بھی بغیر احرام کے مکۃ المکرمہ جانے والے شخص کے لیے میقات سے گزرنا ناجائز اور حرام گے۔ میقات سے جب بھی گزریں گے، مکہ کا ارادہ جب بھی ہوگا تو احرام پہن کر کے جانا پڑے گا۔ اب جب احرام پہن کر کے جائیں گے تو آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ احرام سے باہر نکلنے کے لیے یا تو عمرہ کرنا پڑے گا یا حج کرنا پڑے گا، بغیر عمرہ اور حج کے احرام سے بندہ باہر نہیں آ سکتا۔ تو یہ احرام پہن کے جائے گا، پہلے عمرہ کے ارکان ادا کرے گا، احرام سے باہر آئے گا، پھر اپنے پرسنل کام میں مصروف ہوگا یا اپنے گھر جائے گا، بغیر اس کے احرام کے میقات سے گزرنا ناجائز اور حرام گئے۔ دوسرا سوال ہوا کہ میقات سے بغیر احرام کے اگر کوئی گزرتا گئے، یہ بھی سوال اہم گئے۔ اس طرح کے سوالات عوام الناس کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں کہ میقات سے گزر گئے، خاص طور سے وہ جو طائف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، عمرہ میں جب بھی جاتے ہیں یا حج میں جاتے ہیں تو عمومی طور پر یہ سلسلہ رہتا ہے کہ طائف شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو طائف یہ بھی میقات سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے جب مکۃ المکرمہ جائیں گے تو ایسی صورت میں احرام باندھنا ضروری ہوگا۔ بغیر احرام کے اگر میقات سے کوئی گزرتا گئے، مکہ جانے کا ارادہ گئے، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ رہتا گئے کہ اس پر ایک دم کی ادائیگی، یعنی جو چھوٹا جانور ہوتا گئے، بکرا بکری وغیرہ جو چھوٹے جانور گئے جن کی قربانی کی جاتی گئے، اس دم کی قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ اب اگر وہ واپس میقات آتا گئے، جہاں سے گزرا تھا وہاں واپس آتا گئے، پھر وہاں سے احرام باندھ لیتا گئے، تو وہ دم جو اس پر لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا، اب اسے دم کی قربانی کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اگر واپس میقات نہیں آتا گئے، جہاں پر پہنچا گئے وہیں سے احرام باندھ کے مکہ چلا جاتا گئے، عمرہ ادا کرتا گئے، تو اس صورت میں وہ جو دم کی قربانی اس پر لازم ہوئی تھی وہ ساقط نہ ہوگی، عمرہ کرنے کے بعد اس پر دم کی قربانی کرنا یا کروانا ضروری ہوگا۔ تو یہ بغیر احرام کے میقات سے گزرنے والے شخص کے لیے شریعت کا حکم ہے۔ حضور آخری سوال یہ ہے، کیا 2 سفید چادریں پہن لینے سے احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں؟ آپ میں سے میرے خیال سے ہر کوئی جانتا ہوگا کہ عمرہ یا حج کے لیے جب جاتے ہیں گئے تو چونکہ فلائٹ میں سفر کرنا ہوتا ہے اور اس میں احرام پہننا اور احرام کی چادریں پہننا، کپڑے اتارنا، یہ بڑی مشقت کی بات ہوتی ہے، اس لیے عمومی طور پر طریقہ ہے کہ یہاں سے اگر سیدھے مکہ جانا گئے، حج کی ادائیگی یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے سیدھے مکہ جانا گئے، تو یہی ہوتا ہے کہ بمبئی ایئرپورٹ سے یا احمد آباد ایئرپورٹ سے اگر جانا گئے تو پہلے سے احرام کے کپڑے نکال لیتے ہیں اور ایئرپورٹ ہی سے احرام کے کپڑے باندھ لیتے ہیں۔ اب اس میں بعض حضرات کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ احرام کے کپڑے جب پہن لیے، 2 چادریں پہن لی، تو احرام کی حالت میں جتنی باتوں سے منع کیا گیا ہے وہ تمام احکام اب لاگو پڑ جائیں گے، ان تمام باتوں سے بچنا ضروری ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، صرف 2 چادریں پہننے سے احرام میں آپ داخل نہ ہوں گے جب تک کہ احرام کی نیت نہیں کرتے گے۔ لہذا اگر چادریں پہن لی گئے، احرام کی نیت نہیں کی گئے، میقات کے آنے کا انتظار کر رہیں گے، فلائٹ ہی میں میقات آئے گی، اعلان ہوگا، اس سے پہلے نیت کریں گے، تو 2 چادریں اگرچہ پہن لی گئے، ابھی احرام میں جو باتیں منع گئے وہ ان باتوں سے بچنا لازم نہیں گئے۔ خوشبو بھی لگانے کی اجازت رہے گی،
خوشبودار چیز کو چھونے کی اجازت رہے گی وغیرہ جو احرام کے ممنوعات کے ان تمام سے بچنا ابھی لازم نہیں ہوگا. نیت کریں گے اس کے بعد پھر احرام کے احکام نافذ ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ربنا ثبت قلوبنا علی الاسلام وتوفنا علی الایمان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.